الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما 20ویں پارے کا 8واں رکوع سورہ القصص کی آیت نمبر 43 635 نمبر صفحہ آپ کے نسخے کا مل گئے جی. جن کے پاس قرآن کریم کی ایپ موبائل کے اندر ہے وہ وہیں اپنے پاس کھول لیں. الفاظ کو دیکھ کر بہت زیادہ سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے. تو ویسے تو خیالات آتے رہتے ہیں. سورہ قصص کی ابتدا میں اتنے کو پردہ کر کے بیٹھا تو سامنے بیٹھا سامنے بایا کرو. اچھا قاری صاحب بیٹھے نہ چلو اعتکاف بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا. میں اختصار کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے 90,000 بچہ فرعون نے قتل کرایا. اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے جناب موسیٰ کو بچایا. فرعون کے گھر پلوایا اور ماں کا دودھ پلایا. اجرت فرعون سے دلوائی. جوانی تک فرعون کے گھر میں پلے بڑھے. شاہی ماحول دیکھا. پھر ایک بندہ قتل ہو گیا حضرت سے نادانستہ اور وہاں سے آپ مدین چلے گئے. 10 سال تک بکریاں چرائیں حضرت شعیب کی. پھر ان کی بیٹی سے شادی ہوئی. 10 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں اور کوہ طور کے اوپر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساتھ فوراً یہ کہا کہ جاؤ اسی فرعون کے پاس اور اس کے وزراء کے پاس، اس کو جا کر اللہ کی وحدانیت دین اسلام کی رہنمائی کرو. حضرت موسیٰ وہاں گئے. انہوں نے اس کو جادو قرار دیا کہ یہ جادو ہے. 2 معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا. لاٹھی زمین کے اوپر پھینکتے تو وہ کیا بن جاتی؟ سانپ.
ہاتھ بغل میں ڈالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا، اور پھر اللہ کے احکامات سنائے تو انہوں نے جادو کہا، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر کلزم سے پار ہو گئے، اور فرعون کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ یہاں سے آگے میدان تیہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ موجود ہیں، تو قوم نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے کہ ہم محکومی کی زندگی گزار کر آئے ہیں، لہذا ہمیں کوئی قانون کی کتاب چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو رب کائنات نے فرمایا اسی جگہ جہاں نبوت ملی کوہ طور پہ آ جاؤ اور 30 دن کا اعتکاف کرو۔ کسی وجہ سے وہ اعتکاف 10 دن اور بڑھ گیا، 40 دن کا اعتکاف کیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ کو لکھی لکھائی دی، کتاب دی۔ پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے، سامری نے قوم کو بہکایا اور بچھڑے کی پوجا شروع کروا دی۔ وہ ساری بات دوسری صورتوں میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہاں تذکرہ جو ہے وہ کتاب کا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ پیدائش سے شروع کریں نا، میدان تیہ میں پھر کتاب ملی، پیدائش سے شروع کیا، یہ حالات سارے سنائے، مدین کے حالات سنائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب، ایک خاص کتاب۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بولتے نہیں ہیں؟ تورات۔ تورات کس پر اتری؟ انجیل کس پر اتری؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ زبور کس پر اتری؟ اور قرآن کس پر اترا؟ اور باقی مختلف انبیاء کے اوپر مختلف صحائف اترے، 100 کے قریب صحائف کی تعداد ملتی ہے۔ سب سے عالی کتاب جو ہے وہ کون سی؟ قرآن۔ دوسرے نمبر پر تورات، تیسرے نمبر پر انجیل، چوتھے نمبر پر زبور۔ یہ ترتیب ہے۔ تو ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب عطا کی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بہت ساری امتوں اور جماعتوں کو ہلاک کرنے کے بعد۔ قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم مدین ہلاک ہوئی۔ اس کے بعد دور آیا حضرت موسیٰ کا، تو حضرت موسیٰ کو ہم نے کیا دی؟ کتاب دی۔ کون سی کتاب؟ اب بولتے جائیں نا تو میں چلتا جاؤں۔ تورات۔ تورات کے نزول سے پہلے طریقہ یہ تھا رب کائنات کا کہ جو لوگ پیغمبروں کی دعوت کے مقابل آتے تو بالآخر اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ ان بستیوں کو، قوم عاد ہلاک ہوئی جکھڑ سے، قوم سمود ہلاک ہوئی چیخ سے، قوم لوط ہلاک ہوئی آسمان تک اٹھا کر بستی کو پھینک دیا گیا۔ یہ طریقہ تھا۔ لیکن جب تورات نازل ہوئی جناب موسیٰ پر تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بدل دیا۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر کے مد مقابل آنے والی قوم کو ہلاک کر دیا جاتا۔ اب طریقہ بدلا، جناب موسیٰ کی شریعت سے جہاد کی فرضیت کہنا کہ اب کافروں کا علاج جہاد ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ یہ طریقہ بدلا۔ تو ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کتاب کے دینے سے پہلے بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کی، اور یہ کتاب دی بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان بنانے کے لیے۔ ایک ہوتی ہے بصارت، بصارت کا تعلق ہوتا ہے آنکھ سے، آنکھ کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے بصیرت، دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اور جس کے دل کے اندر روشنی نہ ہو وہ آنکھوں سے بے شک دیکھتا رہے، وہ اندھا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل کا اندھا، اور اللہ دل کے اندھے پن سے بچائے۔ دل کا اندھا گمراہ ہوتا ہے۔
ہم نے تورات بصیرت کے لیے دی لوگوں کو، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور جو حق کا طالب ہوتا ہے، حق کو طلب کرنے والا، پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ اس کو بصیرت دیتے ہیں، یعنی اس کی فہم سمجھ درست کرتے ہیں تاکہ وہ دین کو سمجھ سکے۔ تو ہم نے تورات دی بصائر للناس، تاکہ وہ لوگوں کے لیے بصیرت بنے۔ اور دوسرا درجہ اس کا یہ تھا کہ ہدا، وہ کیا بنے؟ ہدایت بنے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے جو احکامات آ رہے ہیں ان احکامات کو قبول کر لینا۔ نبی کی دعوت کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ ہدایت۔ اور اس مان لینے سے پہلے اس کی حقانیت کو جان لینے کا نام بصیرت ہے۔ بات سمجھیے، ہم نے تورات دی لوگوں کے لیے بصیرت، یعنی فہم صحیح عطا کیا، صحیح سمجھ عطا کی، اور پھر اس کے بعد ان کو اس ہدایت قبول کرنے کی توفیق دی۔ یہ کتاب ہدایت ہے، احکامات کو قبول کرنے کی۔ ورحمہ، اور تورات کا تیسرا درجہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو رحمت بنایا لوگوں کو۔ رحمت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی کو بصیرت مل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہدایت کے احکامات کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں رحمت۔ ہم نے کتاب ان کے لیے تورات بصیرت بنائی، پھر ہدایت بنائی، اور پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ رحمت بنائی۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اس کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں بھی ایسا بنا دے۔ اب آپ نے سمجھنا ہے، اگلی بات حضور کے بارے میں ہو رہی ہے۔ یہاں تک بات حضرت موسیٰ کی تھی۔ موسیٰ کی پیدائش سے قصہ شروع کیا، یہ 3-4 رکوع ہو گئے، کس طرح موسیٰ کو قتل کرنے کے پروگرام بنے، لیکن ہم نے موسیٰ کو بچایا۔ ماں کے دودھ سے موسیٰ کو پالا، اور اجرت کس نے دی؟ جو موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر بڑے ہو کر اسی کے گھر میں شاہی انداز میں پلوایا، پھر موسیٰ سے بندہ قتل ہو گیا۔ موسیٰ کی تربیت کرنی تھی، مدین پہنچے، وہاں 10 سال بکریاں چرائیں، حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کی، واپسی آ رہے ہیں 10 سال کے بعد مصر، رستے میں نبوت دی، رستے میں پھر احکامات لے کر وہ فرعون کے دربار میں گئے، فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد اپنی قوم کو لے کر جا رہی ہیں مصر کو چھوڑ کر، رستے میں دریا آیا، دریا میں ہم نے حکم دیا کہ ڈنڈا مارو، موسیٰ نے ڈنڈا مارا، دریا کے اندر 12 رستے نکل گئے، موسیٰ وہاں سے پار ہو گئے، فرعون اسی دریا کے اندر پوری فوج سمیت غرق ہو گئے۔ یہ آگے میدان تی میں پہنچے، وہاں اس قوم نے کتاب مانگی، ہم نے تورات دی حضرت موسیٰ کو، ہم نے اب یہ خلاصہ ہے ساری پچھلی گفتگو کا، 3-4 درسوں کا۔ اب اگلی بات سمجھے، میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سے پڑھیں، جن کو پتا ہے وہ بولیں، کسی سکول میں گئے ہیں، کسی کالج میں گئے ہیں، کوئی کتاب پڑھی ہو، یا کوئی لمبے چوڑے سفر کیے ہوں تحقیقی، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اس کے باوجود ہزاروں سال پہلے موسیٰ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کی پیدائش بتا رہی ہیں، موسیٰ کے قتل کے پروگرام بنتے ہیں، آپ وہ بتا رہی ہیں، موسیٰ کا بچنا بتا رہی ہیں، دریا میں ڈالنا بتا رہی ہیں، فرعونیوں کا اٹھانا بتا رہی ہیں، پھر کسی کا دودھ موسیٰ نے نہیں پیا، ماں کا دودھ پلوایا، یہ ساری باتیں آپ بتا رہی ہیں۔ اور پھر فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، 30 سال کی عمر کے اوپر موسیٰ سے قتل ہو گیا، وہاں سے چلے گئے مدین میں چلے گئے، مدین کے کنویں کے اوپر ان بچیوں کو، بکریوں کو پانی پلا کر دیا، وہ بچیاں گھر گئیں، باپ کو اطلاع دیتی ہیں، باپ نے کہا اسے بلا لاؤ، موسیٰ وہاں گئے،
موسیٰ کی ملازمت طے ہو گئی اور وہاں پر حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح ہو گیا۔ 10 سال بکریاں چرانے کے بعد موسیٰ واپس آ رہے ہیں۔ رستے میں موسیٰ کو کوہ طور کے اوپر نبوت ملتی ہے۔ کوہ طور موسیٰ کے آتے ہوئے موسیٰ کی دائنی جانب ہے اور کوہ طور کی جانب غربی موسیٰ موجود ہے۔ وہاں ایک درخت کے اوپر آگ موسیٰ نے محسوس کی، وہاں نبوت ملی، عصا ملا، ید بیضا ملا، وہاں سے حکم ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ وہاں سے فرعون کے پاس جاتے ہیں، حضرت ہارون کی نبوت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہارون کو بھی نبی بنایا گیا۔ فرعون کے دربار میں اللہ کی الوہیت کی دعوت بھی دیتے ہیں، اپنی رسالت کی دعوت بھی دیتے ہیں، معجزات بھی دکھاتے ہیں، بنی اسرائیل کی آزادی کی بات بھی کرتے ہیں۔ فرعون جادو کہتا ہے، یہ ساری باتیں آپ بتا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دریا سے پار ہو گئے، موسیٰ پار ہو گئے، فرعون اور فرعونی جماعت غرق ہو گئی۔ بعد میں پہنچے میدان تیہ میں تو وہاں موسیٰ کو تورات ملی۔ میرا پیغمبر آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب موسیٰ پیدا ہو رہے تھے، جب موسیٰ فرعون کے درگاہ میں پڑھ رہے تھے، آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب مدین میں حالات پیش آئے، کوہ طور کے اوپر بھی آپ موجود نہیں تھے۔ آپ کسی کتاب کو بھی پڑھ کر یہ بات نہیں بتا رہے، آپ کا کوئی استاد بھی نہیں ہے، آپ نے کوئی تاریخ بھی نہیں پڑھی، آپ نے کوئی تحقیقی لمبے چوڑے سفر بھی نہیں کرے۔ اس طرح اس کے باوجود ہزاروں سال پہلے کے واقعات آپ اپنی زبان اقدس سے بیان کر رہے ہیں، جن کی صداقت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور جن کے معلومات کے لیے بظاہر کوئی واسطہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ سارے واقعات بتانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعات آپ کو اللہ بتاتا ہے، آپ کو یہ بذریعہ وہی ہیں۔ یہی واقعات کی طرف اگر کوئی غور کر لے تو آپ کو نبی مان لے گا، آپ کو، اس لیے ہم نے یہ واقعات بتائے۔ اب یہ آیت سنو، وما کنت بجانب الغربی، میرا پیغمبر کوہ طور کی غربی جانب آپ تو نہیں موجود تھے جب ہم موسیٰ کو نبوت دے رہے تھے، جب موسیٰ کو آگ دکھائی دی رہی تھی۔ موسیٰ کی داہنی جانب کوہ طور ہے اور کوہ طور کی غربی جانب کون تھا؟ موسیٰ۔ یہ ساری میں سمجھا چکا ہوں، بار بار سمجھا چکا ہوں۔ داہنی جانب کیا تھا؟ کوہ طور، اور کوہ طور کے جس رستے پہ موسیٰ بھولے وہ غربی جانب تھا۔ میرا پیغمبر آپ سارا واقعہ مکہ کے مشرکوں کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کی نبوت کو نہیں مان رہے۔ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے نا جب ہم نے موسیٰ کو نبوت دی تھی، اس کے باوجود آپ پورا واقعہ بتا رہے ہیں، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، آپ کی نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم موسیٰ کو اپنا حکم نبوت دے رہے تھے اس وقت کوہ طور کی غربی جانب آپ موجود نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ فتویٰ لگاؤ خدا پہ، نہیں سمجھی تو پتہ نہیں نہ کتوں عقیدے کا ڈالا ہے۔ میرا پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور آپ کے موجود نہ ہوتے ہوئے بھی آپ اس پورے واقعے کو 100% صحیح بتا رہے ہیں، اور اس کے علم کے لیے کوئی ظاہری واسطہ بھی، تو عقل بھی یہ بات کہتی ہے کہ کوئی ایسا واسطہ تو ہے نا اللہ کے ساتھ اس کا، جو اللہ اس کو بتاتا ہے، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو بے شمار غیب کی خبریں بتاتا ہے، بے شمار غیب کی خبریں بتاتے ہیں جن میں بظاہر کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تو یہ آپ کی نبوت ہے۔ وَلَٰكِنْ أَنشَأْنَا، چور کوتوال کو ڈانٹے، خود ساختہ عقیدے بنائے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے نبوت کے مطابق نبوت کی صفت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ تم گستاخ پیغمبر ہو۔ ان آیات کو کیا کریں؟ وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے پیدا کی ہیں کئی جماعتیں، کئی امتیں،
فتطاول علیہم العمر، ان امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوئیں. وما کنت ساویا فی اہل مدین، میرا پیغمبر تو مدین کا رہنے والا نہیں تھا نا کہ تو وہاں رہتا ہو. تو نے دیکھا ہو کہ موسیٰ وہاں پہنچا، وہاں بکریوں والا واقعہ پیش آیا، وہاں موسیٰ نے وہ ڈول کھینچ کر ان بچیوں کو پلایا، پھر بچیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں. انہوں نے والد کو پوری بات بتائی، والد نے بلانے کے لیے بھیجا موسیٰ کو. موسیٰ وہاں گئے، پورا واقعہ اپنی ہسٹری سنائی. حضرت شعیب نے کہا کہ آپ بچ کر آ گئے ہیں ظالموں سے. وہاں ملازمت کا معاہدہ طے ہوا اور اپنی بیٹی حضرت شعیب نے موسیٰ کو دی. 10 سال تک موسیٰ وہاں رہے، آپ تو وہاں مقیم ہو. اس کے باوجود آپ پوری خبر دے رہے ہیں. ان مکہ کے بدھوؤں کے اندر اگر عقل ہو تو یہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے. کون ہے جس نے آپ کو بتایا؟ کون سی تاریخ آپ نے پڑھی؟ تو رب ہی ہے نا بتانے والا. تو یہ آپ کی نبوت کی جو آپ جو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں. تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کو آپ ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوں کہ میں وہاں موجود تھا، میں نے سب کچھ دیکھا. ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کو سب کچھ بتایا. تو یہ پیغمبر ہے. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مرسلین، لیکن ہم کیا ہے؟ ہم رسول بھیجتے ہیں، اور رسولوں کو علم بھی ہم، جس کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ وہ کسی کالج میں جاتے ہیں، نہ کسی اسکول میں جاتے ہیں، نہ کسی استاد سے پڑھتے ہیں، نہ کوئی تاریخ کی کتاب انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. وَلَٰكِنَّا كُنَّا، تو ہم ان نبیوں کو علم ڈائریکٹ دیتے ہیں. نبی ڈائریکٹ کس کا شاگرد ہوتا ہے؟ داؤد نے اوکھا بیٹھا تھا، نہیں تو میں عطیف ہسدا میں تیری داڑھی تھوڑی جی وڈی اور لگ اے سنگی نہ میں نے یار تے کول باوڑ دیو تسی. وما كنت بجانب الطور، میرا پیغمبر آپ طور کے کنارے پر نہیں تھے. آپ طور کے کنارے پر وہاں آپ موجود نہیں تھے. اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی. جب ہم نے، وہ کون سی آواز ہے اگر آپ نے سنی تھی تو؟ پڑھ کے آ رہے ہیں. موسیٰ کیا لینے گئے تھے؟ رستہ بھول گئے. بیوی کو کہتے ہیں کہ وہاں میں جاتا ہوں، آگ محسوس ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ تو ہوگا، میں اس سے رستہ بھی پوچھ کر آؤں گا، یا میں وہاں سے کوئی انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ سردی کا بندوبست. تو وہاں پہنچے، وہ آگ تو نہیں تھی، وہ نور الہی کی تجلی تھی. ہم نے آواز دی انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ رب العالمین ہوں. جب یہ آواز موسیٰ کو دی جا رہی تھی، میرا پیغمبر آپ یہ سارا واقعہ بتا رہے ہیں، حالانکہ آپ تو وہاں موجود ہو. آپ تو وہاں حاضر بھی نہیں تھے، آپ تو وہاں ما کنتا، آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما کنت من الشاہدین، وہاں آپ ناظر نہیں تھے. ناظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس چیز کا مشاہدہ بھی نہیں کیا. من الشاہدین، اور اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ناظر، ناظرین. اللہ میں سمجھ نصیب. تو میرا پیغمبر آپ وہاں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ پوری حقیقت بتا رہے ہیں. تو یہ آپ کی نبوت کی کیا ہے؟ یہ مکے والے لوگ جو آپ کے خلاف آپ کو نبی ماننے کے لیے نہیں تیار، یہ اسی بات کی طرف تھوڑا سا غور کر لینا کہ یہ پیدا ہمارے سامنے ہوا محمد کریم، ہمارے سامنے پڑا ہوا. کوئی اس نے سفر بھی نہیں کیے، کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، کوئی اس کا استاد بھی نہیں ہے. یہ تو امی ہے، کوئی کتاب دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن ہزاروں سال کے پہلے واقعات بتا رہا ہے. تو پھر وہ واقعات کہاں سے آ گئے؟ اگر اسی کے اوپر غور کر لیں کہ کوئی ہستی تو ہے جو اس کے دل کے اوپر ہزاروں سال کے واقعات گزرے ہیں پہلے کے، وہ بتا رہی ہے. اسی ہستی کو اللہ کہتے ہیں، اور اللہ نے اس کے قلب کے اوپر اپنے علوم ڈالے ہیں. یہ دلیل ہے کہ یہ میرا سچا نبی ہے.
یہ میرا سچا بات سمجھیے، یہ دلیل نبوت ہے آیات۔ اور پھر کیا فرمایا، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، میرا پیغمبر آپ موجود نہیں تھے لیکن یہ تیرے رب کی رحمت ہے، لیکن یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ آپ کسی سے پڑھے نہیں ہیں، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی کتاب نہیں پڑھی، اس کے باوجود آپ ہزاروں سال پہلے کے واقعات بتا رہے ہیں۔ یہ رب کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ لِتُنذِرَ، یہ کیوں دیا علم آپ کو؟ تاکہ آپ ڈرائیں قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ قریش۔ حضور سے پہلے ان کے پاس کوئی نبی، ہاں 3000 سال پہلے ایک نبی آیا تھا اس قوم کے پاس جس کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ کو پتہ بھی ہے نے یا کہ نہیں یہی گل نہ تھی وے بھائیو، کوئی نعت خان مسیتی نظم پڑھنا پہ آیا، حضرت ابو بکر دے قصیدے گانا پہ آیا، تو وہ کچھ گھر بوکری دینی وطنی ہے۔ اس ماؤ کو پوچھا بھائی ابو بکر کون ہے؟ ماؤ اگو آخا ہے نا یا مولیاں نہ کوئی بڑا ہے۔ یہ حال نہ تھی نہ وجہ نا۔ حضرت اسماعیل حضور کے آباء و اجداد میں ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا دوسرا بیٹا اسحاق ہے، ایک اسماعیل اور دوسرا اسحاق کی نسل میں 4000 نبی آئے۔ کتنے؟ ایک نبی دنیا سے جاتا دوسرا فوراً، پھر دوسرا 4000 نبی آئے حضرت عیسیٰ تک۔ اور اسماعیل کی نسل میں 3000 سال بعد ایک ہی پیدا ہوا لیکن جو ساری کائنات سے افضل ہے، جو ساری، اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یعنی قریب زمانے میں یہ واقعات آپ کو اس لیے بتائے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس قوم کے پاس قریب زمانے میں کوئی نبی، دور میں تو حضرت اسماعیل آئے تھے نا۔ آگے چلیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیتک ونکون من المؤمنین۔ میرا پیغمبر، ہم نے اس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس قوم کو ہم ہلاک کرتے، جہنم میں بھیجتے، تو یہ عذر کرتی مکہ کے لوگ کہ ہمارے پاس اللہ تو نے کوئی سمجھانے والا کیوں نہ بھیجا، ہم اس کی بات کو سنتے اور ہم ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ہم بھی مومن بن جاتے۔ ہم نے اس لیے نبی بھیجا کہ کل یہ عذر، ہم نے اتمام حجت کے لیے آپ کو مکہ میں بھیج دیا ہے تاکہ کل یہ مکے کے بدماش قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا، اگر کوئی سمجھانے والا آتا تو ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے، اس کی بات مانتے، ہم بھی ایمان والے ہو جاتے۔ ہم نے تمام حجت کے لیے نبی بھیجا۔ اب حضور کو کتنے سال ہو گئے؟ 14.25، اور 15ویں صدی، 14ویں نہیں 15ویں۔ حضور کے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک ہدایت کے لیے کیا اسباب ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب نبی کی وراثت کن کے پاس ہے؟ علم والی وراثت۔ حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت کا ایک طبقہ حق پر رہے گا جو دلائل کے زور سے باطل کا مقابلہ کرتا رہے گا، جو دلائل کے زور سے۔ قیامت تک علماء کی ایک جماعت ایسی رہے گی جو دین کے اندر گڑبڑ نہیں کرنے دے گی۔ جو اذان حضور جاری کر گئے وہی اذان وہ سلامت رکھیں گے، جو نماز حضور چھوڑ کے گئے وہی نماز وہ سلامت رکھیں گے، جو جنازہ حضور چھوڑ کے گئے وہی جنازہ وہ سلامت رکھیں گے، جو نظام زکوٰۃ حضور چھوڑ کے گئے وہی نظام زکوٰۃ وہ قائم و دائم رکھیں گے۔ کسی قسم کی رسم، بدعت اور تجدید کی گنجائش وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہمیں انہی علماء کے ساتھ وابستہ رکھے۔ مولانا مودودی صاحب، ان کے ساتھ علماء دیوبند کا اختلاف تھا کچھ تاریخی وجوہات پر۔ وہ اپنے ایک کتاب کے اندر، غالباً ان کے خطبات ہیں،
اس میں لکھتے ہیں اختلاف کے باوجود کہ خطہ بر صغیر کے اندر اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو دین کی شکل مسخ ہو گئی ہوتی. علماء دیوبند نے جانیں دے کر اس دین کی اصلی شکل کو محفوظ رکھا. جو دین حضور سے آیا نہ اس کے اندر کمی ہونے دی نہ اس کے اندر زیادتی ہونے دی. مل نوان اس کو جاری ہے اس خطے بر صغیر. اور اس کو کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعضاء. فضیلت تو وہی ہوتی ہے جس کا اقرار تمہارا مد مقابل کرے، تمہارا مخالف کرے. تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ علماء حق کے ساتھ رکھے. ہر خطے میں علماء حق کی ایک تعداد، بخارا کے اندر، سمرقند کے اندر، ہر جگہ کے اوپر علماء حق کی تعداد موجود ہے. تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے علماء کے، اب کوئی علماء سے نہ ہم چیخ رہے ہیں آؤ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، آؤ قرآن کو سیکھ لو، آؤ حدیث کو سیکھ لو، ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں. کوئی نہ آئے تو وہ قیامت کے دن یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ ہمیں تو قرآن بتانے والا کوئی نہیں تھا، اللہ ہمیں حدیث بتانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے میرا پیغمبر آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ کل قیامت کے دن ہم ان کو پکڑیں تو یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. آتا اگر بتانے والا تو ہم تیری آیات کی تابعداری بھی کرتے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم بھی ایمان والے ہوتے. ہم بھی اللہ نے اتمام حجت کر دی. سلسلہ چلایا ہدایت کا، پہلے انبیاء کے ذریعے، انبیاء کا سلسلہ مکمل ہوا تو وہ سلسلہ کس کے ذمہ لگا دیا؟ قیامت تک علماء کے ذریعے. آخر میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، جناب امام مہدی آئیں گے. اور امام مہدی کے بارے میں یہ رکھنا جو آل تشیع امام مہدی کا تصور پیش کرتے ہیں اس کا قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. امام مہدی نے پیدا ہونا ہے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسین کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. پیدا ہونا ہے، نام ان کا محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا. اور طواف کرتے ہوئے دوران طواف ان کو پہچانا جائے گا. لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہیں گے، وہ مدینہ چلے جائیں گے، علماء وہاں پہنچیں گے، پھر وہ مکہ میں آ جائیں گے، وہاں سے جی چرا کر کے میری بیعت نہ ہو، پھر حرم کعبہ کے اندر ان کی بیعت ہوگی. اور ادھر دجال کا ظہور ہو جائے گا اور دجال کو قتل کرنے کے لیے امام مہدی کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کی جامع مسجد دمشق اس کے مشرقی کنارے کے اوپر اتریں گے اور سر جھکائی ہوئے اتریں گے. حضرت عیسیٰ کی کیفیت یہ ہوگی، سفید لباس ہوگا، داڑھی اور سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، گویا ابھی نہا کر آ رہے ہیں، اور تولیہ وغیرہ سے اس کو پوچھا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے اور ایک حکومت حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی قائم ہوگی. اور ایسی کوئی جمہوریت نہیں ہوگی، پوری دنیا کے اوپر اسلام کا راج ہوگا. کوئی کچا اور کوئی پکا گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں لا الہ الا اللہ موجود نہ ہو. حضرت عیسیٰ ہیں نبی، لیکن اب نبی بن کر نہیں آئیں گے، اب محمد رسول اللہ کی امتی بن کر آئیں گے. عیسیٰ نے بھی کہیں سے پڑھا نہیں ہوگا، لیکن اللہ غیبی طور پر حضرت عیسیٰ کو شریعت محمدی کا علم دیں گے، اور شریعت محمدیہ کو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ نافذ کریں گے. پھر یاجوج ماجوج ہوں گے. حضرت عیسیٰ اپنے صحابہ کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے، وہاں دعا کریں گے اللہ اس فتنے سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا. اس کے بعد ایک پرندے آئیں گے، یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینکیں گے. پھر اللہ بارش دے گا، پوری زمین صاف ہوگی، پھر پوری روئی زمین کے اوپر امن ہوگا. حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی. حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے روضہ اطہر کے اندر دفن ہوں گے، جہاں پہلے کون حضور کے ساتھ موجود ہیں؟ ابو بکر اور عمر. ایک جگہ پڑی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی، وہاں دفن ہوں گے. اور اس کے بعد دنیا کے اوپر کفر چھا جائے گا. جب کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تب قیامت برپا ہو جائے گی. اب دجال کے منتظر بیٹھے ہیں یہودی، اور ہم مسلمان حضرت عیسیٰ کے منتظر بیٹھے ہیں. شام کے اوپر بھی اسلام پسندوں کی حکومت آ چکی ہے. حضرت عیسیٰ کا لشکر خراسانی لوگ ہوں گے، خراسان افغانستان ہے، وہاں اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے. لہذا تیاری کر لو، آ جاتی ہے یہ کل آتی ہے. اللہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمیں عیسیٰ کا لشکری بنانا، دجال سے محفوظ فرمانا. تو یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، قیامت تک یہ سلسلہ قائم ہونا ہے.
فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان مکہ کے لوگوں کے پاس ہماری جانب سے حق آیا محمد الرسول اللہ کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں، تو مکہ کے مشرکوں نے کہا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس کو اسی طرح کیوں نہیں دی گئی کتاب جس طرح موسیٰ کو دی گئی؟ کیا مطلب ہے؟ یہ اس کے اوپر کبھی ایک آیت آتی ہے، کبھی دو آیتیں آتی ہیں، کبھی ایک سورت آتی ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی کچھ۔ حضرت موسیٰ کو تو اکٹھی لکھی ہوئی دی گئی تختیوں کے اوپر، اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس بھی کتاب لکھی ہوئی آنی چاہیے تھی۔ جس نہیں مننا وہ کوئی بندہ شرط لایا سوڑے مالے نہ ہے چٹے نہ ہے فروخ، اس نے کہا کہاں چٹا شرط لا ماؤ آن دس، اس نے کہا بھائی سیاح کہاں چٹا کی میں، اس نے کہا میں منت میں منے سا تھا نا، میں آخا کہاں چٹا تو میں کالا منت تا میں ہر سنا، وہ آنکھ پہ کہاں کالا پیا وکھائے میں ایسا نہیں چٹا۔ تو جس نہیں مننا اس کو ہزار بہانے۔ انہوں نے کہا یہ اگر نبی ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو موسیٰ کو تو تورات ملی تھی لکھی ہوئی، اور اس سے لکھی ہوئی کیوں نہیں ملی؟ اس سے لکھی ہوئی ہوتی تو ہم مان لیتے۔ اللہ نے جواب دیا اچھا لکھی ہوئی کتاب آئے تو لوگ مان لیتے ہیں، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اس سے پہلے جب موسیٰ کتاب لے کر آئے تھے تو فرعونیوں نے مان لی تھی۔ موسیٰ جو نشانیاں لے کر آئے تھے وہ فرعونیوں نے مان لیے تھے، ایک کتاب، ایک عصا، ید بیضا، جتنی نشانیاں موسیٰ لے کر آئے تھے وہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ نے پیش کی نا، تو انہوں نے مان لیا تھا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ معجزات جس طرح موسیٰ کو دی گئی اسی طرح معجزات، جس طرح کتاب موسیٰ کو دی گئی اسی طرح دی گئی۔ تو فرمایا کہ پھر موسیٰ کا انکار کیوں ہوا؟ موسیٰ کے بھی لوگوں نے انکار کیا۔ اچھا پھر گئے یہ یہودیوں کے پاس، مکے والے، انہوں نے کہا بھائی تورات کے اندر کیا ہے؟ تو تورات کے اندر کچھ باتیں تو موجود تھیں اگرچہ وہ تعریف شدہ تھی، اس میں حضور کی تعریف بھی لکھی ہوئی تھی، حضور کے اصحاب کی تعریف بھی لکھی ہوئی تھی، اس میں یہ لکھا تھا بت پرستی کو کفر کہا گیا تھا، اس میں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو بھی شرک کہا گیا تھا۔ ان آقا جی باسی تورات آئی نام ہے جلو تھے پتہ لگا نا بے تو ان گلان وچ جڑیاں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا سحران تظاہرا، یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کتاب معاذ اللہ قرآن بھی جادو ہے، تورات بھی جادو ہے، معاذ اللہ موسیٰ بھی جادوگر ہے اور محمد بھی جادوگر ہے، تظاہرا بس ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا مکہ کے مشرک نے۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور مکہ کے مشرک کہنے لگے بس اسی سارے دا انکار کرنے، اسی نہ موسیٰ مننے ہاں تے نہ محمد مننے ہاں، نہ قرآن مننے تے نہ، یہ انہوں نے کہا میرا پیغمبر اللہ آخا چھوڑنا بے بھی نہیں، کل اتری والا داڑا والا نہیں ہے، یہ پڑھے کرو کل دیکھے میں نے میرا پیغمبر اعلان کر، چیلنج کر، فاتو بکتاب من، چلو نہ تم تورات کو مانتے ہو نہ موسیٰ کو مانتے ہو، نہ قرآن کو مانتے ہو نہ محمد کو مانتے ہو، مان لی میں نے تمہاری بات، میرا پیغمبر انہیں چیلنج کریں، فاتو بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، تم کوئی ایسی کتاب اللہ کی جانب سے لے آؤ مکے والو جو قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبع ہو تو میں اس کی تابعداری کر لیتا ہوں۔ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، قرآن کو نہیں مانتے، تورات کو نہیں مانتے، چلو ایسی ہدایت کی کتاب تو لے آؤ نا، کوئی ایسی دلیل تو لے آؤ نا جو اس قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو، تورات سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو میں اس کی کیا کر لوں گا؟ بھائی میں تو ہدایت کی طلبگار ہوں نا، اگر تم ہدایت لے آتے ہو جو قرآن سے بڑی ہدایت ہو تو میں اس کی مان لیتا ہوں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ نہیں لا سکے گی، ایک آیت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، سارے مل کر لے آؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکیں گے تو پھر تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرا پیغمبر آپ پھر انہیں یہ کہہ دیں چلو قرآن کو نہیں مانتے، تورات کو نہیں مانتے، تو کوئی اور ہدایت کی کتاب لے آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت والی ہو، ہم بھی اسے پڑھیں تو ہم اس کی تابعداری کر لیں گے۔ اگلی بات قرآن نے اس سے بھی اگلی زبردست کی، کیا کہا؟
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، میرا پیغمبر اگر آپ کا چیلنج قبول نہ کرے تو، آپ کی بات کا جواب ان کے پاس نہ ہو، فَاعْلَمْ، تو پھر آپ کو یقین کر لینا چاہیے، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، ان کا مشن کیا ہے؟ اپنی خواہش کی تابع داری۔ ان نادر میں سن کوئی نہ پوچھے، سن بھائی ہون تو سی مسیحی عالم کیوں نہ رکھنے، ہر مسیحی جی کورو ہے، عالم کیوں نہ رکھنے، اپنے تو بیٹھے ہو سڑے کو لفظ کو نہیں۔ مسجد میں صاحب علم، صاحب بصیرت، قوت استدلال کا مالک کیوں نہیں رکھا جاتا؟ کمیٹی آدھی تے ملک آخدین اگر یہ جا مولوی مسیحی آ گیا تے ساڑی بات نہیں چلنی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، مکہ والوں بھی تکلیف حضور نہ آئی ہے یہی بھائی بات سیدھی سرداری کدے ویسی اساں بھی اس نے پیچھے ٹرنا پوسی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر آپ کا چیلنج قبول نہ کرے، فَاعْلَمْ، تو میرا پیغمبر یقین کر لے ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنی خواہش کی تابع داری چاہتے ہیں، ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی تابع داری کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ ہو کون سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ کی ہدایت کھڑی ہے اور دوسری طرف کیا کھڑی ہے؟ خواہش کھڑی ہے۔ سود حلال ہے حرام ہے؟ تو قومی بچت ہے پہ ہوئے تھا پتہ نہیں کتنے لگ گئے جی۔ بکو بندہ جی پیسے چھوٹے کو منگے، فاروق کو میں پیسے منگے 50 ماہ 2 لاکھ روپیہ دے، اس بینک کے بھی رکھنے میں نے کول بھی تو ماں نہیں دینا ادھر رکھ سی، تو وہ کیا کریں گے؟ ادھر سودی کاروباری کریں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو خواہش، شریعت کے مقابلے میں خواہش کی تابع داری کرنے والا، ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ حیات ستا پہ یا جاگنا پہ؟ تیرے چھوڑے نے شادی تھی سی نا تے ٹبری تیری آکسی پہ ڈھول وگاونا، تم بھی لٹو تھی بنے، تو آکھ سے بھائی جناب ہکا دیاڑا ہی ہے مولوی صاحب آج کے تو سمی تماشا بنایا، ساڑھے بارے تو شریعت یاد آ گئی۔ فرمایا ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اپنی خواہش کی تابع داری کرتا ہے، بغیر ھدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر جو اپنی خواہش کی تابع داری کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ۔ چلو یہ تو گمراہی کی بات ہو رہی ہے نا۔ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے مقام پر، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا موحد رہا۔ اچھا بھائی نماز فرض ہے نا جی، یہ آنا مارکا نہ گھسے، ایک پاسے اللہ کی ہدایت کھڑی ہے اور دوسری طرف خواہش کھڑی ہے، ٹھڈ ہے نا، کوڑ وضو کرے ٹھڈے پانی نہ، ایک طرف خواہش ہے اور دوسری طرف ہدایت ہے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ پھر یاد رکھو خواہشات کے تابع دارو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ بھی پھر ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ بھی پھر ظالم قوم کو، اللہ ہمیں حضور کے دین کے ساتھ وفا نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ
موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا شانانی شأنا، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا الف کے اوپر حرکت کھڑی ہے اس لیے الف حمزہ بنے گی، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ